تاریخ میں کچھ ہستیاں ایسی گزری ہیں جن کی ساری زندگی حدیث کی خدمت میں گزر گئی. انہوں نے اپنی جوانیاں بھی اسی کے لیے لگا دی، یہاں تک کہ زندگی میں انہوں نے کبھی شادی بھی نہیں کی. انہی میں سے ایک نام ہے عبداللہ بن زید رحمۃ اللہ علیہ. آپ نے ساری زندگی حدیث کی خدمت میں گزار دی، نکاح تک نہیں کر سکے. ایک دن بیٹھے بیٹھے کچھ پڑھ رہے تھے، نظروں سے بات گزری کہ جو آدمی کسی عذر یا مجبوری کی وجہ سے شادی نہ کرے، ایمان کی حالت میں مر جائے، تو کل قیامت کے دن اللہ جنتی عورت سے اس کا نکاح کرا دیں گے. دل میں یہ خیال گزرا، دنیا میں میرا نکاح نہیں ہوا لیکن جنت میں تو میرا نکاح ہوگا. یا اللہ، جنت میں میری شریک حیات میری بیوی کون ہوگی؟ رات میں نماز پڑھی. نماز کے بعد آپ نے اللہ سے دعا کی، یا اللہ، جنت میں جو میری بیوی ہوگی اسے دنیا میں مجھ پر ظاہر فرما. پہلا دن گزر گیا، کچھ نتیجہ نہیں نکلا. آپ نے پھر دوسرے دن دعا کی، یا اللہ، جنت میں جو میری بیوی ہوگی اسے دنیا میں مجھ پر ظاہر فرما. پھر تیسرے دن دعا کی، یا اللہ، جنت میں جو میری بیوی ہوگی اسے دنیا میں مجھ پر ظاہر فرما. تو آپ نے خواب میں دیکھا میں میمونہ ولید ہوں، میں بصرہ میں رہتی ہوں. جیسے ہی خواب سے آنکھ کھلی، نیند سے بیدار ہوئے، آپ نے تہجد کی نماز ادا کی، صبح فجر کی نماز پڑھی اور فوراً بصرہ کے لیے نکل پڑے. جیسے ہی آپ بصرہ پہنچے تو آپ کی شہرت تو سارے عالم اسلام میں تھی. لوگ آپ کے ارد گرد جمع ہوئے. لوگوں نے آپ سے پوچھا، حضرت، بصرہ کیسے آنا ہوا؟ یہاں کوئی میمونہ ولید رہتی ہے؟ میں ان سے ملنا چاہتا ہوں. آپ اتنی دور سے صرف میمونہ ولید سے ملنے آئے ہیں؟ کیوں بھائی، کیا کوئی میمونہ ولید سے نہیں مل سکتا؟ حضور، وہ تو دیوانی ہے، لوگ اسے پتھر مارتے ہیں. ہنسنے والوں کو دیکھ کر روتی ہے، رونے والوں کو دیکھ کر ہنسنے لگتی ہے. اس وقت بھی لوگوں کی بکریاں لے کر جنگل میں گئی ہوئی ہے، عصر کی نماز تک واپس آ جائے گی. عصر کا وقت کس نے دیکھا ہے؟ مجھے جنگل کا راستہ بتا دو، میں چلا جاؤں گا. لوگوں نے آپ کو منع کیا کہ جنگل ہے، درندے رہتے ہیں، شیر رہتے ہیں، آپ وہاں نہ جائیں، لیکن آپ نکل پڑے. جیسے جیسے آپ جنگل میں آگے بڑھ رہے تھے، سوچ رہے تھے کہ اتنے خطرناک جنگل میں ایک تنہا عورت بکریاں کیسے چرا سکتی ہے. آپ چلتے چلتے جب اس جگہ پہنچے جس کے بارے میں لوگوں نے بتایا تھا، تو آپ نے دو بڑی عجیب چیزیں دیکھی. سب سے پہلا تو یہ کہ میمونہ مصلی بچھائے اللہ کے ساتھ راز و نیاز میں عبادت میں مشغول تھی. آپ سمجھ گئے کہ بکریاں چرانا تو ایک بہانہ ہے، یہ تو لوگوں سے چھپ کر اللہ سے عبادت کرنے کا طریقہ ہے. اور دوسری عجیب چیز یہ دیکھی کہ میمونہ تو نماز پڑھ رہی ہے اور بکریوں کے پاس ایک شیر ہے جو گویا ان بکریوں کی رکھوالی کر رہا ہے. جب کوئی بکری ادھر ادھر ہو جاتی تو شیر اس بکری کو لا کر جھنڈ میں چھوڑ دیتا. آپ بڑے حیران ہوئے. اسی حیرت میں تھے کہ پیچھے سے آواز آئی، عبداللہ، ملنے کا وعدہ تو جنت میں تھا اور آپ یہیں چلے آئے. ہماری تو کبھی ملاقات بھی نہیں ہوئی، آپ میرا نام کیسے جانتی ہیں؟ مجھے تمہارا نام اسی نے بتایا ہے جس نے تمہیں میرے بارے میں بتایا. لیکن یہ کیسے ہو گیا کہ شیر نے بکریوں سے دوستی کر لی؟ بکریاں تو شیر کی خوراک ہوتی ہیں. میں نے اپنے رب سے صلح کر لی تو شیر نے بھی میری بکریوں سے دوستی کر لی. اس واقعے کا کوئی حوالہ ہو نہ ہو، لیکن یہ ضرور ہے کہ جب بندہ اپنے رب سے صلح کر لیتا ہے تو اللہ ساری مخلوقات کو اس سے صلح کرنے پر، اس کے لیے محبت کرنے پر مجبور کر دیتے ہیں. اللہ ہمیں بھی اپنے رب کی طرف بڑھنے والا، اپنے رب سے صلح کرنے والا بنا دے. اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو اسے لائک کریں، آگے شیئر ضرور کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.